بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے کو بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 13 پارٹ 2۔ باب نمبر 13 کے پارٹ 2 میں آپ جن ٹاپکس کو سنیں گے وہ ہیں قیدیوں سے سلوک، جنگ احد، شراب پر پابندی، غزوہ خندق، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیدیوں سے سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھاتے اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی مشقیں کسنے پر مامور تھے۔ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں کس کر باندھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سو نہ سکے۔ ان کے کراہنے کی آواز سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی کا علم ہوا تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں کھلوا دی۔ جزیرہ نماء عرب میں جنگی قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لے کر رہا کرنے کا بھی رواج تھا۔ قبائلی لڑائیاں ذاتی وقار اور دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے اور ان کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی جاتی تھی۔ بدر کی لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، بلکہ مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا تھا۔ اس جہاد کا صلہ آخرت میں ملنا تھا۔ قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر کے اسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف کر دیں اور فدیہ لے کر رہا کر دیں۔ اس طرح ہمیں مالی تقویت بھی ملے گی۔ ممکن ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ ہمارے ساتھی بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ سب قیدیوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ یہ قیدی مشرکین کے سردار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ کسی نرمی کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواح نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکڑیوں کی آگ جلا کر ان قیدیوں کو اس آگ میں پھینک دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سے اتفاق فرمایا اور 4,000 درہم لے کر قیدی رہا کرنے کا حکم دیا۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کے اصول کے پیش نظر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ جو قیدی فدیہ دینے کے قابل نہ تھے ان کو حکم ہوا کہ اپنی رہائی کے لیے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے ایک قیدی سے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تک ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کو دشمن کو قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور اور حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، پس جو کچھ تم نے حلال اور پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ بدر کے قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ ان کی والدہ حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو العاص سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ شادی ظہور نبوت سے پہلے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کچھ رقم اور ایک ہار بھیجا۔ یہ ہار ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور اپنی سب سے عزیز زوجہ کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو ابو العاص کو فدیہ کے بغیر رہا کر دو۔ یہ حکم نہیں تھا بلکہ خواہش کا اظہار تھا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو فدیہ کے بغیر رہا کر دیا۔ یہ وہی ابو العاص تھے جو سماجی بائیکاٹ کے دوران خفیہ طور پر مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے رہتے تھے۔ قیدیوں میں ایک شاعر سہیل بن عمرو بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اس کے 2 نچلے دانت نکال دیے جائیں تاکہ یہ بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ ایک روایت کے مطابق سہیل نے عرض کی کہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں، لہٰذا اسے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست کے ساتھ اعتدال کا معاملہ رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ روی رکھو، ممکن ہے کل وہی تمہارا دوست بن جائے۔ بدر کی جنگ کے بعد مکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ اکٹھے بیٹھے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کراتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر آلود کی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تیور دیکھ کر اس کا گلا دباتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر سے پوچھا، کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تلوار کیوں حمائل ہے؟ کہنے لگا، آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور بے اختیار بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے اور صفوان کے سوا اس سازش کی خبر کسی کو نہ تھی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ واپس پہنچ کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے،
زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ جنگ احد۔ قریش جنگ بدر میں اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر کے زمانے کا تجارتی منافع نئی جنگ کے لیے وقف کر دیا۔ عرب کے رواج کے مطابق دو شاعروں سہیل بن عمرو اور رافع نے مختلف قبائل میں اپنے اشعار سے انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ سہیل بن عمرو بدر میں قیدی بن گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کثیر بیٹیوں اور مفلسی کی بنا پر رحم کرتے ہوئے رہا کر دیا تھا، مگر وہ اسلام دشمنی سے باز نہ آیا۔ جنگ احد میں نامور خواتین مثلاً عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہند، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ام حکیم، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت ولید، طائف کے رئیس مسعود ثقفی کی بیٹی برزہ، عمرو بن العاص کی زوجہ ریتا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خناس شریک ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں تھے۔ انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کے حالات لکھ کر ایک قاصد کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو خبر رساں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر قریش کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس کے گھوڑوں نے مدینہ کی ایک چراگاہ کو صاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار کے اکابرین نے مشورہ دیا کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے بھی یہی رائے دی۔ نوجوان صحابہ نے اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر قریش کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آ گئے۔ نوجوان صحابہ کو ندامت محسوس ہوئی اور سب نے کہا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کو زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار پہن کر اتار دے تاکہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ کر مدینہ سے چل پڑے اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 افراد لے کر مدینہ واپس آ گیا۔ اس نے بہانہ کیا کہ اس کی رائے چونکہ تسلیم نہیں کی گئی اس لیے وہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلامی لشکر 700 صحابہ پر مشتمل تھا جن میں 100 زرہ پوش اور 50 گھڑ سوار تھے۔ اسلامی لشکر نے احد کے قریب پہنچ کر صف آرائی کی۔ لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، نمبر 2 قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اور نمبر 3 قبیلہ خزرج یعنی انصار کا دستہ۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جنگی نقطۂ نظر سے معائنہ کیا۔ دفاعی منصوبہ کے تحت 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ احد کی اس وادی پر مقرر کیا گیا جہاں سے عقب سے حملے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی۔ فرمان علی شان ہے، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ دوڑیں۔ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں۔ ابو آفر کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا جبکہ اس کے صاحبزادے
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک بیٹا اپنے باپ پر تلوار اٹھائے۔ احد کے میدان میں مشرکین اور مسلمان بڑی دلیری اور شجاعت سے لڑے۔ مسلمانوں کی منظم صفیں ایمانی قوت کے ساتھ قریش کی جانب بڑھیں تو ان میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو وہ صف بندی توڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ٹیلے پر معمور حفاظتی دستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور مال غنیمت جمع کرنے لگا۔ البتہ 10 مجاہدین اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس فاحش غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کفار کے ایک دستے کے سردار خالد بن ولید نے موقع پاتے ہی عقب سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان دوبارہ صف بندی نہ کر پائے اور انفرادی طور پر لڑتے لڑتے شہید ہوتے گئے۔ اسلامی لشکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے مسلمان بد دل ہو کر بھاگنے لگے۔ چند جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ ایک مشرک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور 2 دانت شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک جانثار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ان جانثاروں میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔ مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ شہداء کو کفن سے ڈھانپا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ قریش واپس آ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو مشرکین کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ جب ابو سفیان کو اسلامی لشکر کے تعاقب کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ چلا گیا۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ قریش نے ان کی لاش کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ان کا پیٹ چاک تھا، جگر باہر نکلا ہوا تھا اور کان کٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم سے مغلوب ہو کر فرمایا، اللہ نے اگر مجھ کو قریش پر غالب کیا تو میں اس کے عوض ان کے 30 آدمیوں کا مصلح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر ہی اختیار کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر خدا کی مدد سے، اور تم ان پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگ دل ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ جنگ احد کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قبل اس کے کہ تمہیں موت کا سامنا ہوتا تم میدان جنگ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، لیکن جب تمہیں موت سامنے نظر آئی تو تم دور سے تماشا کرتے رہے۔ پھر فرمایا، اور نہیں ہے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک پیغمبر، اور اس سے قبل دوسرے پیغمبر بھی تھے جنہوں نے وفات پائی، اور اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم دین سے روگرداں ہو جاؤ گے اور جنگ میں پسپائی اختیار کرو گے؟ ہر کوئی جو دین سے روگردانی کرے گا مرتد ہو جائے گا، اور خدا کا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ اسی کا اپنا نقصان ہوگا۔ پھر فرمایا، اگر تم کو اس جنگ میں زخم پہنچا تو اس سے پہلے دوسری قوم کو بدر میں بھی اسی کے برابر زخم پہنچ چکا ہے۔ ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، کبھی فتح کبھی شکست، اور یہ شکست اس لیے دی تاکہ خدا مومنوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ پاک کرے اللہ مومنوں کو اور کفار کو مٹا دے۔ پھر فرمایا، اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دیا، جبکہ تم کفار کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم مال غنیمت کو دیکھ کر لڑائی سے بزدل ہو گئے اور کام میں جھگڑا ڈال دیا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ دکھایا اللہ نے تم کو وہ جو تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزما دے، اور بے شک خدا نے تمہیں معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تم کو پکارتے تھے، اس لیے تم کو رنج کے بعد رنج پہنچا تاکہ تم آئندہ غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے لے لی جائے، اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے، صبر کرنے اور درگزر کرنے کی تلقین کی۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ شراب پر پابندی۔ دور جاہلیت میں شراب کھلے عام پی جاتی تھی، اسے اس وقت کی تہذیب کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے نزول کے بعد مسلمان پرانی تہذیب کا دینی تقاضوں کے مطابق جائزہ لینے لگے، شراب اور جوئے پر بحث ہونے لگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے بہت بڑا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، خالق اپنے مخلوق کی فطرت سے آگاہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ برائیوں کو ترغیب، تعلیم اور تربیت سے ختم کرتا ہے اور یکدم قطعی احکامات نازل نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب کو بڑا گناہ قرار دیا اور اس کے بعد نیا فرمان نازل فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ اس لحاظ سے ایک سخت حکم تھا کہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لہٰذا اس حکم کے بعد شراب پینے اور شراب کی محفلوں میں شرکت کے مواقع ہی محدود ہو گئے، اور آخری فرمان میں شراب کو حرام قرار دے کر اس پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور یہ بتوں کی قربان گاہیں اور تیروں سے فال نکالنا اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے دور رکھے، تو کیا تم ان سے باز نہیں رہو گے؟ اور فرما برداری کرو اللہ کی
اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بچتے رہو جوئے اور شراب سے۔ اگر تم حکم عدولی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ نیک کام کرتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس کی وجہ سے ان کی گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں آئندہ وہ ان سے دور رہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور نیک کام کریں، اور جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور اللہ کا جو بھی حکم ہو اسے مانیں، اور خدا ترسی اور نیکی کا رویہ اپنائیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ حکم غزوہ احد کے کچھ عرصے بعد آیا تھا۔ مدینہ میں منادی کرا دی گئی، لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے۔ یہ حکم سنتے ہی جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے زمین پر دے مارا، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، چمڑے کے مشکیزے پھاڑ دیے گئے۔ یہ اللہ کی حاکمیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ غزوہ خندق، عرب کا پہلا جنگی تجربہ۔ غزوہ احد کے 6 ماہ بعد مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر نے مسلمانوں سے لڑائی مول لے لی اور مسلمانوں کے محاصرے کے بعد شکست کھا کر شہر چھوڑ کر خیبر جا بسے۔ انہوں نے انتقامی جذبے کے تحت عرب قبائل میں آگ بھڑکا دی۔ مدینہ کے بنو غطفان اور بنو المستق، اہل طائف، بنو کنانہ اور اہل مکہ نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیا اور فیصلہ کیا کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو قتل کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ مشرکین کے عزائم کا دفاعی مقابلہ کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت میں گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کے گرد و نواح کا جائزہ لیا اور خندق کے بارے میں نقشہ تیار کیا۔ ہر صحابی کو 6 فٹ چوڑی اور 7.5 فٹ گہری خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی تاکہ مشرکین کے گھڑ سوار بھی خندق کو عبور نہ کر سکیں۔ خندق کی کھدائی میں بچے، جوان، بوڑھے، امیر اور غریب سب شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، نہ صرف مٹی ڈھوئی بلکہ کدال کا کام بھی کیا۔ موسم شدید سرد تھا، خوراک کی بھی کمی تھی، مگر مسلمانوں نے ایمانی جذبے سے کام لے کر 6 روز کے اندر خندق تیار کر دی۔ عالم عرب کی تاریخ میں یہ پہلا جنگی تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مہم جوئی سے گریز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد میں جو تجربہ ہوا تھا اس کی روشنی میں دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان کم تھے، لہٰذا کھلے میدان میں مشرکین سے جنگ کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینہ سے باہر فصلوں کی تمام پیداوار مدینہ کے اندر لائی گئی تاکہ مشرکین ان فصلوں کو اپنے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ ابو سفیان نے اتحادی قبائل کے سرداروں کو خانہ کعبہ میں جمع کیا۔ سب نے اللہ کی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ نئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے تک متحد رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق قریش اور ان کے اتحادی 10,000 لشکر کے ساتھ مدینہ پہنچے اور مدینہ کے گرد خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور پڑاؤ ڈال دیا۔ مشرکین کا خیال تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہٰذا وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی مخبری کے لیے روانہ کیا تاکہ ان کی حکمت عملی کا اندازہ ہو سکے۔ موسم سخت سرد تھا اور رات تاریک تھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن خطرناک اور حساس تھا۔ وہ دشمن کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔
وہ اپنے سرداروں سے کہہ رہا تھا کہ شدید آندھی کی وجہ سے ہماری ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، خیمے اکھڑ گئے ہیں۔ ان حالات میں مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی جاسوس کو ہمارے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا ہوگا، لہٰذا تم سب ایک دوسرے سے پوچھو کہ دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان ذہین شخص تھے۔ ابو سفیان کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ اگر ان کے ساتھ والے نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو تو میری شناخت ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نے پہل کرتے ہوئے خود ہی اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے اشخاص سے نام پوچھ لیا اور اپنی شناخت نہ ہونے دی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور رپورٹ پیش کی کہ دشمن کا لشکر حوصلہ ہار چکا ہے اور واپسی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال۔ خندق کی لڑائی کے دوران بنو غطفان کی ایک نمایاں شخصیت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کا دل بدل دیا تاکہ وہ گہری چال سے قریش کے حوصلے پست کر سکیں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی خدمات پیش کی۔ ان کے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کو ہدایت کی کہ وہ کافروں کی حوصلہ شکنی کریں اور ان میں پھوٹ ڈالیں۔ نعیم بن قریظہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے قریش کا ساتھ دے کر درست فیصلہ نہیں کیا۔ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، جنگ کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ تمہارے گھر بار، بیوی بچے مدینہ ہی میں ہیں۔ جنگ کے بعد مسلمان تم سے انتقام لیں گے۔ نعیم کی باتیں سن کر بنو قریظہ کے لوگ چونک پڑے اور پوچھنے لگے کہ وہ کیا کریں۔ نعیم نے ان کو مشورہ دیا کہ جب تک قریش تم لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں تم ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کرو۔ بنو قریظہ نے نعیم کے مشورے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ بنو قریظہ کے یہود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی پر نادم ہیں اور انہوں نے یہ سازش تیار کی ہے کہ آپ کے کچھ آدمی کسی بہانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں اور اس طرح دوبارہ ان کا اعتماد حاصل کر لیں۔ لہٰذا اگر وہ آپ کے کچھ لوگوں کو یرغمال کے طور پر مانگیں تو اپنے لوگوں کو ان کے حوالے نہ کرنا۔ اگلے روز قریش نے یہود کو پیغام بھیجا کہ محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ہم دونوں اچانک حملہ کر کے جنگ کو نپٹا دیں۔ قریش نے اچانک جنگ کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا جو یہودیوں کا مقدس دن تھا۔ یہودیوں نے اس روز لڑائی کرنے سے انکار کر دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ جب تک قریش اپنے کچھ لوگ یرغمال نہ دیں یہود لڑائی میں شرکت نہیں کریں گے۔ جب قریش کو یہ پیغام ملا تو وہ کہنے لگے کہ واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ قریش نے یہود کو جواب دیا کہ وہ ہرگز اپنے لوگ یرغمال کے طور پر نہیں دیں گے اور یہود قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ بنو قریظہ نے کہا نعیم سچ کہتا تھا۔ دونوں فریقوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ گیا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ جنگ خندق میں 8 قریش قتل اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمان محاصرے کی طوالت سے مایوس ہونے لگے تھے۔ سخت سردی اور شدید بھوک نے ان کو بد دل کر دیا تھا۔ صحابہ کرام 3 دن تک بھوک سے نڈھال رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شکم دکھاتے جن پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مایوسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ان حالات میں مسلمان اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ مسلمان ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعائیں سن لیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، نیز آندھی نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی ہانڈیاں الٹ دیں۔ کفار حوصلہ ہار گئے اور مکہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا جب تم پر لشکر کے لشکر چڑھائے، پھر ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے تھے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جنگ خندق کے دوران محاصرہ کی سختی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہار جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک سلس ان کو دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے رؤسا سعد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرت نہ کر سکا، اور اب تو اسلام نے ہمارا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کے کاغذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں جوش پیدا کرنے اور کفار کے حوصلے پست کرنے کے لیے نعرہ تکبیر سے بھی کام لیا۔ 200 مسلمانوں کا لشکر خندق کے ساتھ ساتھ گشت کرتا اور نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس تدبیر سے یہودیوں کو مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی اخلاقی اقدار کو مستحکم بنایا۔ عمرو بن عبد ود کی لاش تڑپ کر خندق میں جا گری۔ مشرکین نے عمرو کی لاش لانے کے لیے 10,000 دینار کی پیشکش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم مردہ فروش نہیں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو کی لاش بلا قیمت واپس کر دی۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے مشرکین سے مل گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ مسلمان خواتین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے کے اندر جمع تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبد المطلب قلعہ کے چھت پر تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کا چکر لگا رہا ہے، جس کا مقصد شرارت کر کر مسلمان مجاہدین کی توجہ جنگ سے ہٹانا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لکڑی سے اس یہودی کو مار مار کر ختم کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادر خاتون کے بارے میں اشعار بھی کہے۔ مشہور صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے ایک پوٹلی میں تھوڑی سی کھجوریں دیں اور کہا، اپنے والد اور ماموں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کے پاس لے جاؤ۔ جب میں ان دونوں کو تلاش کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا، کھجوریں ہیں جو والد اور ماموں کے لیے لائی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجوریں لے کر ایک چادر پر بکھیر دی اور ایک شخص کو حکم دیا کہ اہل خندق کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی جائے۔ سب اہل خندق کھجوریں کھاتے گئے مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک خاتون رشیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوائیں اور مرہم پٹی کا سامان لے کر اس جنگ میں شریک ہوئیں اور زخمیوں کی خدمت کی۔ جنگ خندق کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قریش کے سردار عمرو بن عبد سے ہوا۔ لڑائی کے دوران عمرو کا ہاتھ زخمی ہوا اور تلوار چھوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ عمرو دوسرے ہاتھ سے تلوار نہ اٹھا سکے، اور عمرو سے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا اور کہا میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ صاف کیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ عمرو نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور تم نے مجھے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر میں تم کو اس وقت قتل کر دیتا تو یہ انتقام ہوتا۔ مسلمان انتقام کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل کرتے ہیں۔ اے عمرو، میں تمہیں دوبارہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے دوبارہ انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور عمرو کی قیمتی زرہ اس کی بہن کو واپس کر دی تاکہ یہ الزام نہ آئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کے لیے عمرو کو قتل کیا۔ اسلام کے کٹر دشمن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ مغربی مفکر W.M. واٹ نے لکھا ہے فوجی محاذ پر مکہ والوں کی ناکامی کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتر منصوبہ بندی اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبریں حاصل کرنے کا برتر نظام اور خفیہ ایجنٹ تھے، اور جنگ کا یہ نتیجہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور ڈسپلن کی وجہ سے برآمد ہوا۔ سامعین کرام، باب نمبر 13 کا پارٹ 2 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس باب کا پارٹ 3 بہت جلد آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ کتاب کی آواز سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔